اللہ کبھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی تمہیں بے مقصد یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں، تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاتے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین کن کی منزل تک لے کے جاتے ہیں، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے، کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو بندے اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ تمہارے کمزور ترین حالات میں بھی وہ رب تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا، اسے محسوس کرو، وہ یہی ہے، وہی تو ہے تمہارے دل کی آواز سننے والا۔ تم کیوں لوگوں کو رازدار بناتے ہو؟ اپنے دل کا حال اسے سناؤ اور اسی سے دل کی رفو گیری کی امید رکھو۔ وہ تمہارے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کو دیکھ رہا ہے، تمہارے ہر دکھ ہر تکلیف سے واقف ہے، اور وہ انصاف والا اور تم سے محبت کرنے والا بھی تو ہے۔ بس اپنے حالات اسی کے حوالے کر دو اور بے فکر ہو جاؤ۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پہ ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے، اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پہ کامل ہے۔ آپ آج تکلیف میں ہیں تو صبر کریں، کل یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، تنگی کے یہ دن بھی گزر جائیں گے، لیکن رب پر یقین وہ ہے جو آپ نے ہمیشہ پختہ رکھنا ہے، اس یقین کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دینا۔ پھر دیکھنا معجزے ہوں گے اور کن فیکون آسمان سے آتا دیکھ کے آپ کی ساری اذیتیں ختم ہو جائیں گی، بس خوشیاں آپ کے دامن میں بھر دی جائیں گی۔ تمہارا رب جانتا ہے اب تم صبر کرتے کرتے تھکنے لگے ہو، مگر وہ تمہیں بے حساب نوازنا چاہتا ہے۔ سمجھ لو کچھ ہی دوری ہے، تم منزل کے پاس بھی ہو۔ نایاب شے لینے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، صبر کے ساتھ ساتھ شکر کو بھی اپنائے رکھو، وعدے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اپنے اللہ سے جو کچھ مانگو دل کے درد سے مانگو، رو رو کر مانگو، تم تڑپ تڑپ کر مانگو، دن کے اجالے میں مانگو، رات کے اندھیرے میں مانگو۔ ہمارا رب کریم کسی کو پیاسا نہیں رکھتا، مگر وہ سچی پیاس کا ثبوت ضرور مانگتا ہے۔ میرے پاس تو وہ اللہ ہے جس کے ایک اشارے پر پہاڑ پگھل سکتا ہے اور موم پتھر بن سکتا ہے، وہ نصیب بنا بھی سکتا ہے اور مقدر کو بدل بھی سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کبھی انسان کو دعا سے آشنا نہ کرواتا، معجزوں کا علم نہ دیتا، اور میرا اسی رب پہ توکل ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب کو ختم ہونے کے بعد بھی اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ اس کے سوا تمہیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ پہلے دعا پھر صبر، مزید دعا مزید صبر،
مسلسل دعا مسلسل صبر، وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے اور ہر پل ساتھ ہے، یقین کیجیے۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے، اللہ ان کے لیے ان کی چاہ میں بہتری کی گنجائش نکال لیتا ہے، اور ساری بات بس اللہ کی رضا کی ہی تو ہوتی ہے۔ پھر چیزیں ہوں یا لوگ، کھوئے ہوئے سب واپس مل جاتے ہیں۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو، تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو۔ اللہ کسی بھی حال میں تمہیں در بدر نہیں ہونے دے گا۔